باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کی انجیل اس کے 17ویں باب میں سے بیان۔ اور جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابن انسان کے دنوں میں بھی ہوگا کہ لوگ کھاتے پیتے بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا اور طوفان نے آ کر سب کو ہلاک کیا، یا جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے اور درخت لگاتے اور مکان بناتے تھے، مگر جس دن لوط سدوم سے نکلا تو آگ اور گندک آسمان سے برسی اور سب کو ہلاک کر دیا۔ ابن انسان کے ظہور کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس دن جو کوٹھے پر ہو اور اس کا اسباب گھر میں ہو وہ اس کے لینے کے لیے نیچے نہ آئے، اور جو کھیت میں ہو اسی طرح پیچھے نہ لوٹے۔ لوط کی بیوی کو یاد رکھو، جو کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کرے وہ اسے کھوئے گا، اور جو اسے کھوئے وہ اسے بچائے گا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس رات دو ایک چارپائی پر پڑے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا، اور دو اکٹھی چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اے خداوند کہاں؟ اس نے ان سے کہا، جہاں کہیں مردار ہوگا وہاں گدھ بھی جمع ہو جائیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ مسیح خدام نے میرے عزیز بہن بھائیوں، میں فادر شفیق بشیر، پیرش پریسٹ سینٹ جیمز کیتھولک چرچ جی ٹی روڈ اکاڑا، سال کے دوران 32ویں اتوار کے جمعہ کی تلاوتوں کے دھیان و گیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی پہلی تلاوت جو کہ حکمت کی کتاب کے 13ویں باب کی پہلی 9 آیات سے لی گئی ہے، اس میں بہت خوبصورت طریقے سے ان لوگوں کے رویہ کو بیان کیا گیا ہے جو محض دنیا کی چیزوں کو دیکھتے لیکن اس سے خدا کی قدرت اور خدا کے جلال کو پہچاننے میں ناکام رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو حکمت کی کتاب نے احمق کہا ہے، چونکہ جو سب چیزیں بنائی گئی خلق کی گئی ہیں، خوبصورت سے خوبصورت، زمین سے لے کر آسمان تک، تو ان کو دیکھنے والوں نے، پرکھنے والوں نے انہی کو اپنا معبود مان لیا، لیکن اس کے بنانے والے کو نہ پہچان سکے۔ تو ایسے رویے کو، ایسے ایٹیٹیوڈ کو احمق حکمت کی کتاب گردانتی ہے۔ جب ہم اس تلاوت کو اپنے زمانے کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو آج بھی کچھ ایسا رویہ نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ مادیت پرست ہیں، وہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جو سب کچھ دینے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ جیسے آج کے دور میں پیسے کی دوڑ ہے، جائیداد بنانے کی دوڑ ہے، اور ہر بندہ انہی کو اپنا معبود بنا کر بیٹھا ہے، اور خدا ان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ تو آج بھی، اور جس زمانے کی بات حکمت کی کتاب کرتی ہے اس وقت بھی ایسے لوگوں کو احمق کہا گیا ہے۔ ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں احمق نہیں بلکہ عقل مند بننا ہے، اور خدا کی قدرت کو ہم جو دیکھتے ہیں اس کو قبول کرنا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، اور عقل مند بن کے خدا کو پہچاننا ہے۔
آج کی دوسری تلاوت میں یعنی انجیل مقدس میں یسوع مسیح اپنی آمد ثانی کا منظر پیش کرتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہیں کہ اس وقت کیا کیا نشانات ہوں گے، کیسا ماحول ہوگا۔ اس طرح یسوع مثال دیتے ہیں نوح کے زمانے کی، کہ لوگ نوح کے زمانے میں کھاتے پیتے تھے، بیاہ کرتے تھے، اپنے روٹین کے کاموں میں مشغول تھے، اس وقت تک کہ جب نوح کشتی میں داخل ہوا اور پانی نے، طوفان نے آ کر دنیا کو ہلاک کر دیا۔ یا جیسے لوط جب سدوم سے نکلا تو لوگ بیاہ کرتے تھے، اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے، کھیتوں میں کام کرنے میں، اپنے کاروبار کرنے میں، اور جب لوط سدوم سے نکلا تو گندک برسی، آگ اور گندک نازل ہوئی اور اس نے لوگوں کو ہلاک کیا۔ اور یسوع کہتے ہیں ایسا ہی اس وقت ہوگا جب ابن انسان کا ظہور ہوگا، کہ لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہوں گے اور ابن انسان آ جائے گا۔ اور یسوع ہدایت کرتا ہے کہ جو کوٹھے پر اس وقت اس کا اسباب گھر میں ہو تو اسے لینے کے لیے نہ آئے، کھیت میں ہو تو پیچھے واپس نہ لوٹے۔ یاد رکھو لوط کی بیوی کو۔ تو دو چارپائی پہ ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ دو چکی پیس رہی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور ایک چھوڑ دی جائے گی۔ تو جس کا مطلب ہے یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ جو اچھے ہیں، راست باز ہیں، وفادار ہیں، خدا کے عبادت گزار ہیں، انسان دوست ہیں، احساس انسانیت سے بھرپور ہیں، خدا کے حکموں پر چلتے رہے ہیں، ایسے لوگ جو ہے آمد ثانی کے وقت جب خدا یسوع مسیح کا ظہور ہوگا، وہ دنیا میں آئیں گے تو وہ مسیح کے ساتھ ہوں گے۔ اور وہ جو اپنی عیش و عشرت میں مگن رہے، جنہوں نے گناہ کو پوجا ہے، گناہ کی لذتوں سے لطف اندوز ہوئے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں گے ہلاک ہونے کے لیے اور آگ میں جلنے کے لیے۔ میرے عزیزو، آئیے اس دن کو ہمیشہ اپنے پیش نگاہ رکھیں اور اپنے آپ کو خدا کے پیارے اور مقدس بنانے کے لیے یا بننے کے لیے خدا کے کلام پر چلیں، اس کی باتوں پر دھیان دیں، اس پر غور و فکر کریں اور اپنی زندگی کو روز بروز بہتر سے بہتر بنائیں، تاکہ ہم یسوع مسیح کی بادشاہی میں اس کے ظہور کے وقت شامل ہونے کے لائق بنیں۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے، آمین۔